بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم ایک اور سپر برین سٹوری سنیں گے۔ جی تو یہ کہانی ہے ایک نیک مسلمہ کی جو جانتی تھی کہ ہم اللہ کے ہیں، ہماری زندگی بھی اللہ کی ہے اور ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے لگانی چاہیے۔ جی آپ نے صحیح سمجھا، یہ کہانی ہے حضرت حنہ کی۔ اور حضرت حنہ کس کی اماں جان تھی؟ جی حضرت مریم علیہ السلام کی۔ بہت عرصہ قبل یروشلم میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ ان کا نام حنہ تھا اور ان کے شوہر کا نام عمران تھا۔ انہوں نے اللہ سے ایک بچے کی دعا کی اور عہد کیا کہ وہ بچہ اللہ کے عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو ایک خوبصورت بچی عطا کی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ جب ان کے ہاں مریم پیدا ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ صرف لڑکا ہی مہذبی کام کر سکتا تھا۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، مگر اللہ نے مہربانی سے لڑکی کو قبول کیا اور اس سے پاکیزگی میں پروان چڑھایا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرنے لگیں تو مہذبی پیشواؤں کو ان کی اللہ کے لیے گہرا احترام اتنا پسند آیا کہ ان میں سے ہر ایک نے محسوس کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بننا بڑی عزت کی بات ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی شفقت میں پروان چڑھیں۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور یروشلم کے عبادت گاہ کے سب سے بڑے پیشوا تھے۔ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کو محراب میں عبادت کرتے ہوئے دیکھنے جاتے، انہیں تازہ کھانا دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی اور وہ اس بارے میں پوچھتے، اے مریم، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ جواب دیتی، اللہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت سی نعمتیں دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ بہت سی نعمتیں دے گا۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی محراب میں اکیلے عبادت کر رہی تھیں، اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہ پریشان ہوگی، الرحمن میری تم سے حفاظت کرے، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، جو بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ دو اور اپنا راستہ لو، میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، اور تمہیں ایک پاک بیٹے کے تحفے کی خبر دینے آیا ہوں۔ میں کیسے بیٹا جن سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ میں کنواری ہوں، کسی مرد کے چھوئے بغیر۔ فرشتے نے مزید کہا، یہی تمہارے رب نے کہا ہے۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ہماری طرف سے رحمت بنائیں گے۔ اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بات سے بہت متاثر ہوئیں اور وہ سکون اور خوشی سے معمور تھیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حیران کن معجزے کے لیے تمام عورتوں میں سے ان کا انتخاب کیا تھا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو انہوں نے عبادت گاہ چھوڑ دی اور دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ وہاں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو جنم دیا جس کا نام اللہ نے پہلے سے ہی عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کے ساتھ واپس لوٹیں تو ان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں، مگر وہ خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔
ہم پنگوڑے میں پڑے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس پر ننھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا معجزہ دکھایا۔ وہاں اپنی مبارک ماں کے بازوؤں میں لیٹے لیٹے بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، میرے اوپر اس کی مہربانیاں ہیں، اس نے مجھے نماز میں ثابت قدم رہنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اس نے مجھے میری ماں کے لیے مہربان اور فرض شناس بنایا ہے، اس نے مجھے تکبر اور برائی سے پاک کیا ہے، مجھے نوازا گیا جب میں پیدا ہوا اور مجھے نوازا جائے گا میری موت کے دن، اور مجھ پر اس کی رحمت ہو جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ننھے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے اپنا پاک کلام تورات اور انجیل بخشی اور بہت دانائی کی۔ ان کو بہت سے معجزے دکھانے کی طاقت بھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے، مثلاً مٹی سے پرندہ کے پتلے بنائے اور جب ان پر پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتے، اندھوں کو بینائی دیتے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ان کی کھلی نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ان پر جادو کا الزام لگا کر ان کا انکار کیا۔ صرف مٹھی بھر پیروکاروں نے ان کی پکار کا جواب دیا اور کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ایک دن ان کے پیروکاروں نے پوچھا کہ کیا اللہ جنت سے نعمتوں سے بھری ہوئی ایک میز اتار سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ مگر انہوں نے اصرار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرشتے لذیذ کھانے سے بھری ہوئی میز نیچے لے کر آئے، جو کہ ایک منفرد معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی سال اپنا مشن جاری رکھا، مگر صرف چند لوگوں نے ان کی پکار کا جواب دیا۔ بنی اسرائیل انہیں صلیب پر چڑھا کر ہلاک کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو ہلاک کر دیا جو ان کو آپ علیہ السلام جیسا دکھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان صحیفوں سے تصدیق کی جو ان سے پہلے نازل کیے گئے تھے اور لوگوں کو آخری نبی کے بارے میں بتایا، میں تمہاری طرف تورات جو پہلے بھیجی جا چکی ہے کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ خبر دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قصبے بیت الحم میں پیدا ہوئے جو کہ یروشلم سے 5 میل جنوب میں ہے، اور الناصریہ میں پلے بڑھے اور زندگی گزاری، وہیں سے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے دن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ دوستو، ہم نے اس سٹوری سے یہ سبق حاصل کیا کہ اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنے والوں کو اللہ کی رضا اور اجر عظیم ملتا ہے، دنیا و آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لگانی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آئیے ہم ایک کوئز کر لیتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟
کون سے نبی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے پاک کلام بخشے؟